زندگی چیزوں سے نہیں بنتی، مال ملک اسباب سے نہیں بنتی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ سے بنتی ہے۔ اس لیے وہ آدمی ہوشیار ہے، عقل مند ہے جو ایمان اور اعمال والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا فضا اور ماحول بنے، ہر انسان ایمان اعمال کے بنانے کے پیچھے لگے کہ ہماری ایمان بنے اور اعمال صالحہ بنے، تو پھر ہمارا زندگی بنے گا۔ زندگی مال و دولت سے نہیں بنتی، حکومت سے نہیں بنتی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے، کرم سے ہمیں ایسے ایک محنت کے ساتھ جڑا ہے جس محنت کے ذریعے ہمارے آخرت بنے گا، اور جس کا آخرت بنے گا اس کا دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ جو اپنے آخرت کے بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو مرد بھی ہو، عورت بھی ہو، اگر وہ مومن ہے اور نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالحہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں، اور آخرت تو اللہ تعالیٰ بہت گنا زیادہ اس کا بناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو محنت، دعوت و تبلیغ والی محنت، یہ آخرت بنانے کی محنت ہے، یہ نبیوں والی محنت ہے۔ تمام انبیاء علیہ التسلیمات اس محنت کے لے کر دنیا میں آئے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام نبیوں کو یہ محنت دے کر انہوں نے لوگوں کو اس محنت پر لگایا کہ لوگوں اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنے اعمال کو صحیح کرو، تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ زندگی چیزوں سے نہیں بنتی، مال ملک اسباب سے نہیں بنتی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ سے بنتی ہے۔ اس لیے وہ آدمی ہوشیار ہے، عقل مند ہے جو ایمان و اعمال والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایمان و اعمال صالحہ کا فضا اور ماحول بنے، ہر انسان ایمان اعمال کے بنانے کے پیچھے لگے کہ ہماری ایمان بنے اور اعمال صالحہ بنے، تو پھر ہمارا زندگی بنے گا۔ زندگی مال و دولت سے نہیں بنتی، حکومت سے نہیں بنتی۔ حکومت والے کے پاس اگر ایمان اور اعمال ہو تو پھر ٹھیک ہے، تجارت والے کے پاس اگر ایمان اور اعمال ہو تو پھر ٹھیک ہے، کاشتکار کے پاس اگر ایمان اور اعمال ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بنیاد زندگی بننے کا ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے انسان، تمام طبقات انسانی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، اور یہ ایمان اور اعمال صالحہ کو زندہ کرنے کی، قائم کرنے کی محنت میں لگے ہو۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بہت بڑی شرافت اور بڑا عزت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں دعوت والی کام دیا ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत को ख़त्म फरमा दिया और कार नबूवत को अल्लाह ताला क़यामत तक चलाने के लिए इस उम्मत के इंतखाब फरमाया। तो हुजूर क़यामत तक के लिए नबी बन कर आए और हुजूर की नबूवत क़यामत तक के लिए है। और हुजूर ने जो दीन और जो शरीयत और जो तरीक़े ज़िंदगी लेकर आए हैं वो क़यामत तक के इंसानों के लिए है। क़यामत तक के इंसानों में जो भी कामयाब होना चाहता है उसके लिए सवाए इसके कोई रास्ता नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। तो तेओ होता है, अगर तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे तुम्हें हिदायत मिल जाएगा, तुम हिदायत पा जाओगे। सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और उनके इताअत के कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का। क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए कामयाबी का यही रास्ता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से लाए हैं और उम्मत को इस पर डाल के गए दुनिया से। सहाबा इकराम 100% हुजूर के इत्तिबा करने वाले थे और इताअत करने वाले थे। उनकी जिंदगी के हर शोबा हुजूर के इताअत और इत्तिबा से आबाद था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन ये सोच भी नहीं सकते थे कि हुजूर के इत्तिबा के और इताअत के खिलाफ कोई आदमी अपने मकसद अपने मंजिल में पहुंचने का सोचे। ये सहाबा के गुमान से बाहर